دھرتی کا سفر قسط نمبر 7۔ میں نے سردار سے معلوم کر لیا تھا کہ 30 برس قبل فرنگی سیاحوں کا جو قافلہ اس کے باپ کی رہنمائی میں غاروں کے شہر کی طرف گیا وہ صرف 3 گوروں اور 3 قبائلی سائسوں پر مشتمل تھا جسے لوٹتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، مگر میں یہ خطرناک سفر پوری تیاری کے ساتھ کرنا چاہتا تھا کیونکہ ہمارے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں۔ اس لیے ڈاک بنگلے میں آتے ہی عبدل کو ایک مہماتی پارٹی تیار کرنے کا حکم دیا۔ ہم اس کوہستانی وادی میں جہاں قدیم ترین غاروں کا پتہ چلا باقاعدہ کیمپ لگانے اور تحقیقات کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور اس مقصد کے لیے ایک مضبوط پارٹی کا ساتھ ضروری تھا۔ عبدل فوراً اعتماد کے آدمی تلاش کرنے میں مصروف ہو گیا۔ یہ بھی بتا دوں کہ ہم عارضی طور پر سونگا مونگا کو اپنے ساتھ لے آئے تھے تاکہ انہیں بھی اپنی مہم میں شریک کر سکیں۔ وہ ہمارے قابل اعتماد رفیق ثابت ہو سکتے تھے کیونکہ میں نے ان کی زندگی خرید لی تھی، انہیں اپنا ممنون احسان کر لیا تھا اور وہ سفر میں دھوکہ نہیں دے سکتے تھے۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ غاروں کے شہر یا بھوت نگری کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، نہ کچھ سنا ہے۔ البتہ سردار کے متعلق یہ بات یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انتہائی کینہ پرور، لالچی، بدنیت اور خبیث آدمی ہے۔ جادوگری کے ساتھ اپنی جسمانی طاقت پر بھی بڑا ناز کرتا ہے۔ یہ انکشاف تو بے حد سنسنی خیز تھا کہ کوکی قبیلے کی بہت سی عورتیں اور جوان لڑکیاں اس کی دیوانی ہیں کیونکہ وہ عورتوں کو اپنی پراسرار قوتیں مسحور کر لیتا ہے۔ عبدل کے ساتھ میں نے سونگا مونگا کو بھی ہدایت کی کہ وہ ایک قابل اعتماد پارٹی تیار کریں اور مختلف قبیلوں کے 2-2 3-3 آدمی بھرتی کر لے جن کے اپنے خچر ہوں تاکہ باربرداری کے لیے خچروں اور سائسوں کا علیحدہ انتظام نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے عبدل کے ساتھ مل کر پانکھو قبیلے اور کوہلی قبیلے کے 3-3 آدمیوں کو سفر پر تیار کر لیا۔ میں چاہتا تھا پارٹی میں سنتھالی اور کوہلی قبیلے کے آدمی ضرور شامل ہوں کیونکہ یہ دونوں قبیلے شکاریوں اور سیاحوں سے بڑا تعاون کرتے ہیں، پھر بہادر اور جفاکش ہونے کے علاوہ اعتماد کے لائق بھی ہیں۔ مگر مجھے یہ سن کر افسوس ہوا کہ پرانی دشمنی کی وجہ سے ان دنوں سنتھالیوں اور کوہلوں میں لڑائی چھڑ گئی ہے اور اس حالت میں کوئی سنتھالی سفر پر آمادہ نہ ہو سکا تھا۔ یہ کام سونگا مونگا نے کر دکھایا۔ 2 سنتھالی ان کے جاننے والے تھے، وہ انہیں اپنے ساتھ لے آئے۔ اس طرح سونگا مونگا اور عبدل سمیت 11 آدمیوں کی ایک پارٹی تیار کر لی گئی۔ 8 خچروں کو بھی بندوبست ہو گیا۔ ہمارا آسامی گائیڈ جو ڈاک بنگلے میں مقیم تھا ہمارے سفر کی تیاریوں پر حیران ہو رہا تھا۔ اسے یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہم پرانے غاروں کی تلاش میں شمال کی طرف سفر کرنے والے ہیں جن کا پتہ کوکی سردار نے دیا ہے، مگر اس کے علم میں بھی ایسے غار نہیں تھے۔ کہنے لگا، صاحب ہو سکتا ہے کہ کوکی سردار نے کوئی سنی سنائی کہانی بیان کر دی ہو اور آپ کو ساتھ لے جا کر کوئی نقصان پہنچائے۔ اچانک اس نے میری توجہ ایک اور طرف مبذول کرانے کی کوشش کی۔ خیالی غاروں کی تلاش میں بھٹکنے کے بجائے تو بہتر ہوگا کہ آپ ویران مندر کے بارے میں تحقیق کریں۔ ویران مندر؟ میں حیران ہوا، وہ کہاں ہے؟ سرحد کے اس پار کوئی 1 دن کی مسافت پر ایک پرانا ویران مندر ہے، آسامی گائیڈ بتانے لگا۔ اس مندر کے بارے میں بڑی عجیب و غریب خبریں مشہور ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہاں بھوت پریت رہتے ہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ وہاں غیر ارضی مخلوق بستی ہے۔ دن کے وقت ادھر کسی کا بھی سایہ دکھائی نہیں دیتا، مگر رات کو ویران مندر میں روشنی نظر آتی ہے اور ڈر کے مارے کوئی آدمی ادھر کا رخ نہیں کرتا۔ تبت اور آسام کے درمیان سفر کرنے والے قافلے بھی اپنا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ غاروں کی شہر کی طرح ویران مندر کی کہانی بھی بڑی حیرت انگیز تھی، مگر ہم تاریخ و آثار کی تلاش میں نکلے تھے، ہمیں غاروں کے شہر سے زیادہ دلچسپی تھی۔ میں نے جواب دیا، کبھی موقع ملا تو ویران مندر بھی دیکھیں گے، ابھی تو ہمیں غاروں کی تلاش ہے۔ رہا تمہارا یہ خیال کہ کوکی سردار ہمیں کوئی نقصان پہنچائے گا تو خود بھی نقصان اٹھائے گا۔ آسامی گائیڈ کے چہرے پر تشویش کے آثار ظاہر ہوئے، پریشانی سے بولا، صاحب آپ کو کسی قبیلے سے دشمنی مول لینے کی کیا ضرورت ہے؟ برٹش ایجنسی قبیلوں کے جھگڑوں میں دخل نہیں دیتی اور کسی جھگڑے کی صورت میں شاید آپ کی مدد بھی نہ کر سکے۔ یہ اطلاع بڑی اہم تھی۔ میں پہلے بھی سن چکا تھا کہ سرحدی قبائل کے درمیان باہمی رقابت اور دشمنی کے باعث کبھی کبھی خونریز جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور سرکار انگلیشیا ان جھگڑوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتی۔ غالباً ان کی پالیسی یہی ہوگی کہ یہ قبیلے آپس میں لڑ جھگڑ کر خود ہی کمزور ہوتے رہیں گے۔ مگر آسامی گائیڈ نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہماری پارٹی کو سفر کی سہولتیں بنگال ہوم ڈپارٹمنٹ کے 2nd سیکرٹری مسٹر اینڈریو کی سفارش پر مہیا کی جا رہی ہیں، جس اندیشے کا اظہار کیا اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم کیوں پریشان ہو، ہم ایجنسی کے لیے مشکلات پیدا نہیں کریں گے۔ آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کر دوں کہ اس علاقے میں کوکی قبیلہ سب سے زیادہ ناقابل اعتبار سمجھا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں اس کی باتوں پر غور کرتا رہا، پھر اپنے سفر کا نقشہ تیار کرنے بیٹھ گیا۔ یہ 2 مئی کا دن تھا اور اگلے دن ہمیں کوکی قبیلے کی طرف روانہ ہونا تھا۔ پروفیسر نے خواہش ظاہر کی تھی کہ کوکی سردار نے اگر وعدے کے مطابق ہمیں غاروں تک پہنچا دیا تو وہاں 7-8 روز تک کیمپ لگا کر قدیم آثار کی دریافت کے لیے ابتدائی کھدائی کی جائے گی۔
اس لیے میں نے عبدل کو ایسے آدمی بھرتی کرنے کی ہدایت کی تھی جو کھدائی میں ہماری مدد کر سکے۔ میرے پروگرام کے مطابق اس مہم کے لیے 20 دن درکار تھے، لیکن اس خیال سے کہ شاید واپسی پر ہمیں بعض دیگر مقامات کی تلاش و تحقیق کے لیے بھی کچھ آدمیوں کی ضرورت پیش آئے، سب آدمیوں کو 2 مہینے کے لیے بھرتی کیا گیا تھا اور انہیں کچھ پیشگی بھی ادا کر دی گئی تھی۔ اپنی پارٹی کے لیے میں نے تقسیم کار کا نقشہ اس طرح تیار کیا: پروفیسر ولیم ہرش پارٹی کا سربراہ، مسٹر سٹیلا سونیا خوراکی نگران، ناصر حیات میں خود مہم کا انچارج، کلارا میری مشیر، پانکھو کوہلی اور سنتھالی کھدائی کرنے والے مزدور، بودھی جم عبدل اور دونوں کوکی بھائی سونگا مونگا پارٹی کے محافظ دستے کے کارکن۔ ابھی نقشہ تیار کر رہا تھا کہ کلارا کمرے میں داخل ہوئی۔ تمہاری ہدایت یا فرمائش کے مطابق وہ شام کا وقت ضرور میرے ساتھ گزارتی ہے، بلکہ کوکی قبیلے سے واپسی کے بعد رات کے 10-11 بجے تک باتوں کے انجمن سجائے رکھتی ہے، میری تعریف کرتی ہے، تمہارے قصیدے پڑھتی ہے۔ معلوم نہیں تم نے اسے کیا سنکھا دیا ہے۔ میں ابھی اس کے ساتھ گپ شپ کا عادی ہو چکا ہوں۔ ایک دن پوچھا، پروفیسر اور مسٹر سیلا سوچتے ہوں گے کہ تم آج کل مجھے زیادہ وقت دے رہی ہو۔ کلارا کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ ممی اور ڈیڈی کو بھی تنہائی ضرورت ہے، تمہارے پاس بیٹھ کر انہیں گپ شپ لڑانے کا موقع دیتی ہوں۔ مگر اس دن کلارا سپہر کو آئی اور آتے ہی میرے نقشے پر نظر ڈالی، کاغذ اٹھایا اور بڑی دلچسپی سے پڑھتی رہی، پھر بولی، اگر مجھے اپنا مشیر مانتے ہو تو میرا پہلا مشورہ یہ ہے کہ اس پورے سفر میں پارٹی کے سربراہ اور لیڈر خود بنو، ڈیڈی کو اپنے ماتحت رکھو۔ تمہاری ڈیڈی کی عمر مجھ سے زیادہ ہے ناصر، جنگ یا کسی مہم میں قیادت عمر کی بنا پر نہیں، بہادری، ہوشیاری اور تجربے کی بنا پر کی جاتی ہے۔ ڈیڈی تاریخ و آثار کے ماہر ہو سکتے ہیں، مگر اتنے ہوشیار اور بہادر نہیں کہ کسی خطرناک مہم میں پارٹی کی قیادت کر سکے۔ میں نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا۔ اپنے ڈیڈی کی مخالفت کر رہی ہو؟ حقیقت پسند ہوں، یہ کہہ کر اس نے کاغذ ایک طرف رکھ دیا۔ چلو میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ کہاں چلنا ہے؟ آج ممی اور ڈیڈی کو سیر کی سوجی ہے، اس نے بتایا، مجھے بھیجا ہے کہ تمہیں لے آؤں اور وادی کی سیر کو چلے۔ میں کلارا کے ساتھ باہر نکلا تو پروفیسر اور مسٹر سٹیلا گیٹ کے پاس کھڑی سروٹ کوارٹر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ ہم نے اپنے پہلے ساتھیوں کو چھٹی دے دی تھی، جو 8 قبائلی بھرتی کیے انہیں سروٹ کوارٹر میں ٹھہرایا گیا تھا۔ ان کے 8 خچر بھی استبل میں تھے۔ اب ڈاک بنگلہ کسی کارواں سرائے کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ ہم نے گیٹ سے نکل کر چشمے کا پل عبور کے اس کنارے چھدرے جنگل کی طرف ہو لیے، جہاں میرے اور کلارا کے مابین دوستی اور امن کا سمجھوتا ہوا تھا۔ چلتے چلتے پروفیسر نے غاروں کی مہم کا ذکر چھیڑا اور کلارا باپ کو میرے نقشے کے بارے میں بتانے لگی۔ پروفیسر دلچسپی سے تقسیم کار کی بات سنتا رہا۔ اچانک کلارا نے کہا، ڈیڈ، میں نے ناصر کو مشورہ دیا کہ پارٹی کا لیڈر خود بنے، تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے تمہارے مشورے سے اتفاق ہے، پروفیسر نے جواب دیا۔ کسی مہم کے لیڈر کو روب دار اور بہادر ہونا چاہیے۔ میں تمہاری ممی پر روب نہیں ڈال سکتا، پارٹی پر کیا روب ڈالوں گا؟ سٹیلا فوراً بولی، تمہارے پاس روب ہے ہی نہیں، ڈالو گے کیا؟ سن لیا تم نے؟ پروفیسر نے میری طرف مسکرا کے دیکھا۔ سٹیلا نے بھی تائید کر دی ہے کہ میرا روب نہیں چلتا، اس لیے ہم تینوں کا فیصلہ ہے کہ مہم کے لیڈر تم بنو۔ کلارا تمہاری سیکٹری یا مشیر ہوگی، کیونکہ اس کا مشاہدہ تیز ہے اور چہرہ دیکھ کر کسی کے دل کا حال معلوم کر لیتی ہے۔ کلارا نے تعریفی نظروں سے باپ کو دیکھا۔ ڈیڈ، تم حقیقت پسند ہو۔ پھر میری طرف دیکھ کر چہکی، اب تم میرے لیڈر ہو۔ ماں باپ بیٹی تینوں نے میری قیادت پر اتفاق کر لیا۔ حالات کا تقاضا یہی تھا کہ سفر کی باغ دوڑ میرے ہاتھ میں ہو۔ شاید پراسرار تقدیر بھی یہی چاہتی تھی کہ میں اس مہم کی قیادت میرے نام لکھی جائے۔ باتیں کرتے ہم چھتری دار درختوں کے چھدرے جنگل میں پہنچ گئے، جو مغربی ڈھلان پر باغ بہشت کی طرح پھیلا ہے۔ درختوں کے درمیان کہیں کہیں پھولوں کی جھاڑیاں ہیں، جن سے منظر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ میں تو پروفیسر اور سٹیلا سونیا کے ساتھ ڈھلان سے ادھر ہی رک گیا، اور کلارا جنگلی گلاب کی ایک جھاڑی کو دیکھ کر جو پھولوں سے لدی تھی، بہتے چشمے کے ساتھ ساتھ اوپر بھاگتی چلی گئی۔ خود بھی گلاب ہے، رنگ بھی گلابی ہے، آنکھیں بھی گلابی ہیں، گلاب کی طرح مہکتی اور گلابوں سے پیار کرتی ہے۔ میں پروفیسر کے ساتھ سفر کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ ناگہاں کلارا کی لرزہ خیز چیخ بلند ہوئی۔ ہم نے گھبرا کے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں گلاب تھے، رخ ہماری جانب تھا اور دہشت زدہ سی کھڑی زمین پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ ہمارے اور اس کے درمیان کچھ جھاڑیاں درخت حائل تھے، اور یہ نظر نہ آتا تھا کہ شے کو دیکھ کر اتنی ڈر گئی ہے۔ اس کی چیخ سنتے ہی میں اور میرے پیچھے پروفیسر سٹیلا اور ادھر بھاگے۔ ابھی کچھ دور ہی تھی کہ انہیں قدموں رک گئے، اور یہ دیکھ کر خود بھی گھبرا گئے کہ کلارا سے صرف 3 قدم کے فاصلے پر ایک انتہائی زہریلا اور سیاہ رنگ کا ناگ پھن پھیلائے جھوم رہا تھا، اور کلارا خوفزدہ نظروں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ پیچھے گلاب کی جھاڑی تھی، سامنے کالا ناگ راستہ روکے کھڑا تھا۔
دائیں ہاتھ چشمہ اور بائیں جانب اونچی نیچی جھاڑیاں، وہ گھر گئی تھی۔ سانپ کے سامنے خاموش کھڑے رہو تو کچھ نہیں کہتا، مگر بھاگنے، مارنے یا چھیڑنے کی کوشش کرو تو فوراً حملہ کر دیتا ہے۔ ہم بھی کچھ دور اس لیے رک گئے تھے کہ ہمارے قدموں کی آہٹ سن کر کلارا کو کاٹ نہ لے، جو خاموش، گمسم اور ایک سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ میں پروفیسر اور اسٹیلا کو وہیں چھوڑ کر درختوں جھاڑیوں کے آڑ میں دبے پاؤں چلتا کلارا کی بائیں جانب سے نکلتا اس کے عقب میں پہنچ گیا۔ اسی اثنا میں پستول بھی نکال لیا تھا۔ پھر گلاب کی جھاڑی سے 12-13 قدم پیچھے اچانک سر اٹھایا تو سانپ نے مجھے دیکھا اور اپنا پن ہلایا، گویا کلارا پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے آنے واحد میں نشانہ لے کر لبلبی دبا دی۔ گولی ٹھیک نشانے پر بیٹھی، پھن کے چیتڑے اڑ گئے، کالا ناگ وہیں ڈھیروں کر تڑپا اور ختم ہو گیا۔ کلارا دم بخود کھڑی مرے ہوئے سانپ کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے بھاگ کر سنبھالا تو میرے بازو میں جھول گئی، گلاب بکھر گئے اور وہ بے ہوش ہو کر گری۔ اب پروفیسر اور اسٹیلا ہماری طرف بھاگے۔ میں نے بے ہوش گلابی بدن بازو پر اٹھایا، چشمے کے کنارے پہنچا اور اپنے زانوں پر سر رکھ کر اسے زمین پر لٹا دیا۔ مسز اسٹیلا نے میرے منہ پر ٹھنڈے پانی کے 1-2 چھینٹے دیے تو کلارا ہوش میں آ گئی اور ہوش میں آتے ہی مجھ سے لپٹ گئی۔ اسٹیلا کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے، گلوگیر آواز میں بولی، ناصر، تم نے دوسری بار میری بیٹی کی جان بچائی ہے۔ میں نے کلارا کو خود سے علیحدہ کیا، جس کا بدن ابھی تک خوف یا شدت جذبات سے کانپ رہا تھا، اور سمجھا کہ ہوش میں آنے کے بعد اپنے حواس قائم رکھے۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی پوری کائنات سمٹ آئی، بھرپور نظروں سے مجھے دیکھا اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ یہ جذبہ کسی سے اوجھل نہیں تھا، نہ باپ سے نہ ماں سے۔ اب پروفیسر کو میرے نشانے کی تعریف سوچی۔ میں نے کسی کو ایسا صحیح نشانہ لگاتے نہیں دیکھا، بہت خطرناک بھی تھا۔ اگر چوک جاتا تو سانپ کلارا کو نہ چھوڑتا۔ بہت سے نشانے چوک بھی جاتے ہیں پروفیسر، مگر یہ نشانہ چوکنے کے لیے نہیں لگایا گیا تھا۔ میں جانتا تھا اگر نشانہ چوک گیا تو کلارا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس نشانے میں مہارت کے ساتھ میرے دل کی تڑپ بھی شامل تھی۔ یہ الفاظ غیر ارادی طور پر میری زبان پر آ گئے۔ کلارا نے بڑی بے چینی سے کروٹ لی، میرا دانا ہاتھ پکڑ کر جس سے میں نے گولی چلائی تھی 2-3 بار چوما اور باپ سے مخاطب ہوئی، ڈیڈ، اس ہاتھ نے مجھے زندگی بخشی ہے۔ زندگی دینے والا خدا ہے، انسان نہیں، مگر وہ کسی کو اپنی بخشش کا ذریعہ بناتا ہے۔ اسی نے اس ہاتھ میں اتنی قوت بھر دی کہ نشانہ چوک نہ سکا۔ یہ ہاتھ دستے غیب ہے۔ دوسرا لمحہ بہت حیرت انگیز تھا، کیونکہ کلارا کے بعد مسز اسٹیلا اور پروفیسر ہرش نے بھی باری باری میرا ہاتھ چوما۔ میں حیران سا انہیں دیکھتا رہ گیا۔ دونوں بیٹی سے بہت محبت کرتے اور اس کی خوشنودی کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے تھے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا انتہائی سنسنی خیز اور غیر متوقع تھا، جس سے بوکھلا سا گیا، کیونکہ پروفیسر نے اچانک کلارا کا ہاتھ پکڑ کر میرے ہاتھ میں دیا اور کہا، ناصر، آج اپنی بیٹی تمہیں سونپتا ہوں۔ میں حیران و ششدر سا اسے دیکھنے لگا، آخر بولا، فیصلے میں جلدی نہ کرو پروفیسر، یہ میرا نہیں قدرت کا فیصلہ ہے، جو چاہتی ہے کہ کلارا کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ اور قدرت کا یہ اشارہ مجھے اسی رات مل گیا تھا جس رات کوکی قبیلے میں تمہارے اور کلارا کے لیے ایک ہی بستر بچھایا گیا تھا۔ مگر میں شادی شدہ مرد ہوں، میری بیوی ہے، بچہ ہے۔ جواب میں مسز اسٹیلا نے دیا، ناصر، تم مسلمان ہو اور مسلمانوں میں 3-3 4-4 شادیاں جائز ہیں۔ میں تمہاری پہلی بیوی پر اعتراض نہیں، تم کلارا کو اپنی چھوٹی بیوی بنا سکتے ہو، لیکن یورپ اور انگلستان اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ہم اس وقت یورپ اور انگلستان میں نہیں، ہندوستان میں ہیں، اور ہندوستان کا مسلم پرسنل لا اس شادی کی اجازت دیتا ہے۔ پروفیسر نے مجھے کچھ اور بھی بتایا، کلارا اب تمہارے ساتھ اسی ملک میں رہنا چاہتی ہے اور مجھے اپنے خیالات سے آگاہ کر چکی ہے۔ بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا جس نے میرا ذہن 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ میں آدھا پنجاب میں تھا، آدھا آسام کے سرحدی علاقے میں۔ پروفیسر اور اس کی بیوی نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو خلاف تہذیب، خلاف قانون یا خلاف اسلام ہوتی۔ ضرورت کے مطابق 4 عورتوں سے عقد بہرحال ایک مسلم عقیدہ ہے، اور میں یا تم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ پھر میں نے جواب دیا، اپنی بیگم اور ماں باپ کی اجازت کے بغیر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس میں کون سا پرابلم ہے؟ واپسی میں لاہور جائیں گے تو ہم خود ان سے اجازت لے لیں گے۔ بہرحال اس کا فیصلہ لاہور چل کر ہوگا۔ کلارا میرا ہاتھ تھامے بڑی محبت سے میری باتیں سن رہی تھی، میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ یک لخت کھڑی ہو گئی اور میرا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی، اٹھو، فیصلہ یہی ہو گیا ہے، میں خود انجمن کو اطلاع دے دوں گی۔ کلارا کے ساتھ ہم سب اٹھے۔ میں ایک عجیب سی صورتحال سے دوچار تھا، لہٰذا وضاحت ضروری سمجھی۔ یہ سب کچھ غیر رسمی ہے۔ پروفیسر نے جواب دیا، رسمی کارروائی تمہاری مرضی کے مطابق لاہور جا کر ہو جائے گی۔ ہم آہستہ آہستہ واپس چلنے لگے۔ اچانک کلارا رک گئی۔ ارے، میرے پھول تو وہیں گر گئے تھے۔ گلابی کلارا کو اپنے گلاب یاد آ گئے۔ آؤ گلاب لے آئیں۔ پھر میرا ہاتھ ہمیں جھاڑی کی طرف چل پڑی جہاں ناگ مرا تھا۔ گلاب بکھرے تھے، مگر بہت سے پھولوں کی پتیاں بکھر گئی اور بہت سے پھول مردہ سانپ کے اوپر گرے تھے۔ اب انہیں اٹھانا بیکار تھا۔ جھاڑی ابھی 1 کلو گلاب موجود تھے۔
کلارا ایک ایک کر کے توڑنے لگی۔ میں نے پوچھا کہ کیا کرو گے ان کا؟ تمہارے کمرے میں سجاؤں گی۔ فوراً خیال آیا شاید اس فیصلے پر بات چیت کرے گی جو اس کے ممی ڈیڈی نے کیا ہے، مگر اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ گویا اس کے نزدیک یہ فیصلہ خطی تھا جس میں کسی تبدیلی، کسی ترمیم کی گنجائش نہ تھی۔ میں نے بھی اس موضوع پر گفتگو مناسب نہ سمجھی، جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال لہرایا۔ کلارا، تمہاری قوت مشاہدہ تیز ہے، صورت دیکھ کر نفسیات کا تجزیہ کرتی ہو، کیا سانپ کی تحلیل نفسی بھی کی تھی؟ سوال عجیب تھا مگر اس نے دلچسپی لی۔ جھاڑی کی طرف بڑا ہوا ہاتھ روک کر میری جانب پلٹی اور بتانے لگی۔ میں تو اسے دیکھتے ہی بدحواس ہو گئی اور چیخنے لگی، مگر وہ پھن ہلانے اور بار بار اپنی پتلی سی باریک زبان باہر نکالنے لگا، جیسے مجھے دھمکی دے رہا ہو کہ چیخو نہیں۔ میں ڈر گئی اور چیخنے کے بجائے دم بخود اسے دیکھنے لگی۔ خیال آیا اگر چیختی تو حکم عدولی کی سزا دے گا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ کشش تھی جس نے مجھے ہپناٹائز کر دیا۔ میں اسے دیکھتی رہی، وہ مجھے دیکھتا رہا، بار بار زبان نکالتا تھا، یوں لگا جیسے کچھ کہہ رہا ہو، کوئی مطالبہ کر رہا ہے، اور اگر میں نے مطالبہ پورا نہ کیا تو مجھے مار دے گا۔ تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ اس کا کوئی مطالبہ ہے؟ اگر مطالبہ نہ ہوتا تو مجھے روک کر کھڑا نہ رہتا اور کاٹ کر نکل جاتا۔ کلارا کی بات قرینِ قیاس تھی۔ آخر کالا ناگ اتنی دیر تک پھن پھیلائے اس کے سامنے جھومتا کیوں رہا؟ شاید کوئی مطالبہ ہی کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میرا خیال ہے اس کی کالی زبان چاٹنے کو کچھ مانگ رہی تھی۔ اگر تم 1-2 منٹ اور گولی نہ چلاتے تو ضرور مجھے ختم کر دیتا۔ یہ باتیں میں نے تفریحاً نہیں پوچھی تھی۔ کلارا کے جواب سے ثابت ہو گیا کہ وہ واقعی غیر معمولی قوت مشاہدہ رکھتی ہے۔ اس نے عالم خوف میں بھی آدم و حوا کے دشمن کی زبان سمجھنے اور اس کی نیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور مردہ سانپ پر نظر ڈال کر جس کی ضیافت اڑانے کے لیے چونٹیاں اکٹھی ہو رہی تھی پروفیسر اور اسٹیلا کی طرف ہو لیا جو ہمارے انتظار میں کھڑے تھے۔ چشمے کے کنارے کنارے ہم ڈاک بنگلے کی طرف چلتے رہے۔ ڈاک بنگلے پہنچے تو شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ کا افسر مہمان نوازی مسٹر مارکھم ہمارا منتظر تھا، جو اپنے آسامی اردولی کے ساتھ تھوڑی دیر قبل آیا تھا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا ہمیں کوئی تکلیف تو نہیں، مگر ڈاک بنگلے میں قبائلی مزدوروں اور خچروں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہمارے آسامی گائیڈ نے اسے بتا دیا تھا کہ ہم کوکی قبیلے کے سردار کی رہنمائی میں پرانے غار دیکھنے جا رہے ہیں اور یہ پارٹی اس مہم کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہم سب نے ایجنسی کے تعاون اور سفری سہولتوں کا شکریہ ادا کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمیں کشتی کا سفر اور ڈاک بنگلے میں رہائش کی سہولتیں نہ ملتی تو نہ جانے اس علاقے میں کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ مارکھم 19-20 برس سے آسامی میں ملازمت کر رہا ہے اور سرحدی علاقے میں اس کی تقرری کو بھی کئی سال گزر چکے ہیں۔ میں نے سوال کیا، مسٹر مارکھم، کیا 30 برس پہلے کوئی انگریز یا یورپین ماہر آثار 2 ساتھیوں کے ساتھ اس علاقے میں آیا تھا؟ میرے سوال پر اس نے اپنے حافظے کی کتاب پہ پرانے ورق الٹے اور کچھ یاد کر کے بتانے لگا۔ میں کسی زمانے میں محکمہ جنگلات سے وابستہ رہا ہوں۔ شروع میں یہی محکمہ غیر ملکی سیاحوں کی سیر و سیاحت کا انتظام کرتا تھا، کیونکہ سیاح عموماً آسام کے پہاڑی جنگلوں میں سیر یا شکار کرنے آتے تھے۔ ادھر لومڑیاں بکثرت ملتی ہیں جن کی فر بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک بار پرانے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے 2 انگریز سیاحوں کے متعلق پڑا تھا، مگر وہ شکار کھیلنے یا سیر کرنے نہیں آئے تھے بلکہ کچھ ڈھونڈتے پھرتے تھے اور اسی دوران اچانک کہیں گم ہو گئے۔ یہ 30 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ مسٹر مارکھم کی زبان سے یہ بات سن کر میرا تجسس پڑ گیا۔ ذرا اپنے حافظے پر زور دے کر سوچیں، ان انگریز سیاحوں کے متعلق آپ نے پرانے ریکارڈ پر کوئی خاص بات بھی نوٹ کی تھی؟ خاص بات؟ مارکھم پریشان ہو گیا۔ نہیں، بس اتنا ہی یاد پڑتا ہے کہ تلاش کے باوجود ان سیاحوں کا کوئی کھوج نہ مل سکا۔ آخر محکمے نے فرض کر لیا تھا کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان کے نام تو آپ نے ضرور پڑھے گے؟ ہاں پڑھے تھے، مگر اس وقت یاد نہیں آ رہے۔ اگر آپ کو ان سیاحوں سے کوئی دلچسپی ہے تو میں ایجنسی کے صدر دفتر سے معلوم کر کے بتا دوں گا۔ مگر یہ کہتے کہتے اچانک اسے ایک نام یاد آ گیا اور اچھل کر بولا۔ ان انگریز سیاحوں میں ایک سر ہنری تھے اور غالباً تلاش کا سارا ہنگامہ انہی کی وجہ سے اٹھا۔ وہ انگلستان کی ایک معروف شخصیت تھے اور اچانک گمشدگی پر پولیٹیکل ایجنٹ نے ڈھونڈنے کے خاص احکام جاری کیے تھے۔ لیجیے مسٹر ناصر، مجھے کچھ اور بھی یاد آیا۔ ان کے ہمراہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک انگریز اسکالر اور دوسرا سر ہنری کا سیکرٹری تھا۔ انہیں بہت تلاش کیا گیا لیکن کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ آسمان کھا گئی یا زمین نکل گئی۔ پھر اس نے حیران ہو کر پوچھا، مگر آپ نے 30 برس قبل گم ہو جانے والے انگریز سیاحوں کے بارے میں کچھ پوچھا ہے؟ ضرور کوئی اہم بات ہوگی۔ اس سوال پر میں نے کوکی سردار سے سنی ہوئی کہانی دہرائی، کس طرح 3 فرنگی
اس کے باپ کی رہنمائی میں غاروں کا شہر دیکھنے روانہ ہوئے اور دونوں کوکی اور باپ بیٹا انہیں وہاں چھوڑ کر لوٹ آئے۔ پھر ان کے قافلے کے لوٹتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ یہ عجیب و غریب کہانی سن کر مارکم دنگ رہ گیا اور بولا، کوکی سردار کا کہنا ہے کہ غاروں کا شہر بھوت نگری میں تبدیل ہو چکا ہے اور بھوتوں نے تینوں فرنگیوں اور ان کے 3 قبائلی سائسوں کو وہیں پٹک پٹک کر ہلاک کر دیا ہوگا۔ مارکم نے چشم حیرت سے مجھے دیکھا، اور آپ مسٹر ولیم ہرش کے ساتھ وہی بھوت نگری یا غاروں کا شہر دیکھنے جا رہے ہیں، اور آپ قافلے کی رہنمائی بھی کوکی سردار کرے گا؟ ہاں، یہ درست ہے۔ کل ہم کوکی قبیلے کی طرف جائیں گے اور 4 مئی کو وہاں سے غاروں کے شہر کی طرف سفر کریں گے۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ میں آپ کو اس سفر کا مشورہ نہیں دوں گا۔ پھر اس نے پروفیسر کی طرف دیکھا جو مارکم کے ساتھ ہی کمرے میں گیا تھا، اور کہنے لگا، مسٹر ہرش، بیوی اور بیٹی کے ہمراہی میں یہ سفر مشکل بھی ہوگا اور خطرناک بھی۔ سٹیلا اور کلارا دونوں اپنے کمرے میں تھی۔ پروفیسر نے میری طرف انگلی اٹھا دی۔ ہماری پارٹی کا لیڈر ناصر نواب ہے، یہی تمہیں جواب دے گا۔ میں نے مسٹر مارکم کی تسلی ضروری سمجھی اور بتایا، تاریخ و آثار کے ماہروں کو خطرناک سفر کرنا پڑتے ہیں۔ گوہرے مقصود گھر بیٹھے تو ہاتھ نہیں آتا، مگر جہاں تک بھوتوں چڑیلوں یا بدروہوں کا تعلق ہے میں انہیں نہیں مانتا، اور یقیناً سر ہنری بھی نہیں مانتے ہوں گے، ورنہ غاروں کے شہر کا رخ کبھی نہ کرتے۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے ایک مضبوط پارٹی تیار کی ہے جو 17 افراد پر مشتمل ہوگی اور ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ تیسری اور اہم بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس آچی اسلحہ اور ایمونیشن موجود ہے، اور ہم اس کا استعمال بھی جانتے ہیں، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر سر ہنری بھی غاروں کے شہر میں گئے تھے جیسا کوکی سردار بیان کرتا ہے، تو وہ کیوں واپس نہ آ سکے؟ میں نہیں کہہ سکتا۔ سر ہنری ان کے ساتھیوں پر کیا بھی تھی اور وہ کیوں نہ لوٹ سکے؟ شاید اس سفر کے ذریعے ان کی ہلاکت و گمشدگی کا راز بھی معلوم ہو سکے۔ مارکم خاموش ہو گیا۔ اس کی یادداشتیں سن لینے کے بعد اب یہ بات پایا یقین کو پہنچ گئی تھی کہ کوکی سردار نے غاروں کے شہر کی جو کہانی بیان کی، اس میں حقیقت کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور موجود ہے۔ سر ہنری دیوانے نہیں تھے کہ بغیر کسی ثبوت یا مقصد کے اندیکھے راستوں پر سفر کرتے۔ پروفیسر ہرش کا بھی یہی خیال تھا کہ کوکی سردار ایسے مقام کو ضرور جانتا ہے جو قدیم آدمیوں کا مسکن رہا ہوگا اور ہمارے لیے تاریخ و آثار کا خزانہ ثابت ہوگا۔ مگر اب یہ بات بڑی تشویش انگیز معلوم ہونے لگی تھی کہ آخر سر ہنری کے ساتھی کیوں واپس نہ آ سکے۔ کیا اس مقام کے ساتھ فی الواقع کوئی ایسا شہر یا کوئی پراسرار عمل وابستہ ہے جو وہاں داخل ہونے والوں کو جکڑ لیتا ہے اور واپس نہیں آنے دیتا؟ مارکم کا بستر میرے ہی کمرے میں بچھا دیا گیا تھا۔ ڈاک بنگلے میں میری یہ پہلی رات تھی جب کلارا اپنی باتوں کے انجمن سجانے کے لیے نہ آ سکی۔ حالانکہ آج ہی اس نے میرے ساتھ ایک نیا تعلق قائم کیا تھا۔ یہ خیال مجھے بار بار پریشان کر رہا تھا کہ وہ ضرور مجھ سے ملنے کے لیے بے چین ہوگی، اس لیے پروفیسر کو مارکم کے ساتھ باتوں میں مصروف چھوڑ کر میں کچھ لمحوں کے لیے غیر حاضر ہو گیا اور پروفیسر کے کمرے میں پہنچا۔ دونوں وہاں بیٹھی مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی اور کلارا نے فوراً اٹھ کر ادھ کھلے گلابوں کا ایک ہار میرے گلے میں ڈال دیا۔ میں حیران ہوا، تم تو یہ گلاب میرے کمرے میں سجانا چاہتی تھی؟ بعد میں ارادہ بدل دیا، میرے گلابوں کی خوشبو صرف تمہارے لیے ہے۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور ذرا باہر ٹہلے۔ باہر چاندنی چٹکی تھی اور سردی بھی بڑھ گئی تھی۔ سر چاندنی میں یہ وادی سحر و خیال اس جنت ارضی کا نقشہ پیش کر رہی تھی جہاں آدمی اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے یا ڈھونڈ لیتا ہے، کیونکہ ایسی ہی چاندنی راتوں اور ایسی حسین وادیوں میں بہت سے لوگ گم ہو جاتے ہیں اور بہت سے اپنے آپ کو تلاش کر لیتے ہیں۔ میں نے اس چاندنی رات میں کلارا کے ساتھ تنہائی کے چند لمحے اس لیے گزارنا چاہتا تھا کہ تاکہ اسے یہ احساس نہ ہو کہ ایجنسی کے افسر مہمان نوازی کی آمد پر اگر وہ میرے کمرے میں اپنی باتوں کی انجمن آراستہ نہ کر سکی تو میں بھی اسے بھول گیا ہوں۔ اس نے سفر کے دوران میں مجھے کتنی سہولتیں اور رعایتیں دی تھی، آج میں اسے تھوڑی رعایت دینے کے لیے آ گیا تھا تاکہ میری رفیق سفر کو مجھ سے بے اتنائی کی شکایت نہ ہو۔ اور جب ہم دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ڈاک بنگلے کے گیٹ کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ کہنے لگی، میں اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آج تمہیں میرے پاس آنا چاہیے، اور سچ مچ تم آ گئے۔ اب تو مان گئی ہو نا کہ میں تمہارا خیال رکھتا ہوں۔ اس نے میرے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی، یہی اس کا جواب تھا۔ ہم گیٹ سے باہر آ گئے، لیکن زیادہ دور نہیں گئے، بس گیٹ کے آس پاس ہی ٹہلتے رہے۔ میں نے اسے بتایا، مارکم چاہتا ہے کہ ہم غاروں کے شہر کی طرف سفر نہ کریں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ اس کا خیال ہے کہ تمہیں اور تمہاری ممی کے ہمراہی میں یہ سفر خطرناک ہوگا۔ خطروں سے کھیلنا زندگی کا نام ہے، مگر بعض مرد عورتوں سے زیادہ کمزور دل ہوتے ہیں۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ 30 برس قبل جو فرنگی کوکی سردار کی رہنمائی میں گئے تھے لوٹ کر نہ آ سکے۔ وہ انگلستان کے مشہور مارے آثار سر ہنری اور اس کے ساتھی تھے، مگر اس نے کسی تحیر کا اظہار نہ کیا، بلکہ سفر سے متعلق ہر بات اور اندیشی کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا ہم سفر پر گفتگو کرنے کے لیے باہر آئے ہیں؟ اپنے سوال کا جواب بھی اس نے خود ہی دیا۔
آج میں تمہارے پاس نہیں جا سکی تو تم میرے پاس آ گئے، اور جس طرح میں تمہارے لیے بے چین رہتی ہوں اسی طرح تم بھی میرے لیے بے چین ہو۔ اسی بے چینی کا نام محبت ہے ناصر۔ اس کی یہ منطق سن کر سوچنے لگا کہیں ٹھیک ہی تو نہیں کہتی۔ میں اس کے لیے تھوڑی سی بے چینی ضرور محسوس کرنے لگا ہوں، اور قدرت ہر شخص کے ظرف اور استعداد کے مطابق اس کے حصے میں کچھ راحتیں، کچھ بے چینیاں، کچھ کہہ کے کچھ آنسو، کچھ خوشیاں، کچھ الجھنیں ضرور رکھ دیتی ہے۔ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ بولی، ناصر میں اس لمحے کا انتظار کروں گی جب تم اقرار کر لو گے کہ مجھے ویسی ہی محبت کرتے ہو جیسی تمہیں انجمن سے ہے۔ اس نے یہ بات کو جیسے یقین کے ساتھ کہی کہ مجھے تمہاری فکر لاحق ہو گئی، اور خیال آیا کہ کہیں کلارا کی رفاقت مجھے تم سے دور نہیں تو نہیں لے جا رہی، مگر میں تم سے دور ہی نہیں جا سکتا۔ وہ مجھے تم سے دور لے جا ہی نہیں سکتی، کیونکہ کلارا تو اپنی باتوں کی انجمن بھی تمہارے نام ہی سے سجاتی اور مجھے تم سے قریب تر کر دیتی ہے۔ خود کہتی ہے کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان ایک رابطہ، ایک واسطہ، ایک ناطہ ہے جسے تم نے خود ہی قائم کیا ہے۔ اور اسی چاندنی رات میں جب میں اپنے آپ کو ڈھونڈنے لگا تھا، کلارا نے ایک حیرت انگیز یقین کا اظہار کیا۔ ناصر ہو سکتا ہے جب ہم غاروں کے شہر سے لوٹ کر آئیں، اسی ڈاک بنگلے میں انجمن کا خط تمہارا منتظر ہو اور اس نے تمہیں اجازت دے دی ہو کہ میرے ساتھ شادی کر لو۔ اگرچہ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں، کیونکہ بعض اوقات آنکھ کھلتی ہے تو ایک ہی رات میں کئی سال بیت چکے ہوتے ہیں، پلک جھپکتی ہے تو ہزاروں منظر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی میں یہ سوچنے لگا تم مجھے دو حصوں میں تقسیم نہیں کرو گی، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے اس طرح پیوست ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی لکیر کھینچنا ممکن نہیں۔ اور اسی یقین کے پیش نظر میں نے کلارا کو جواب دیا، اگر واپسی پر مجھے انجمن کا خط مل گیا اور میں اس میں وہی کچھ ہوا جو کہہ رہی ہو تو میں تمہارے ساتھ شادی کی رسم ادا کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ ہماری رسمی شادی کبھی نہیں ہوگی۔ میں نے محسوس کیا وہ بہت دور سے بول رہی ہے، اتنی دور سے جہاں کی خیال کی رسائی بھی مشکل ہو۔ آج جو کچھ غیر رسمی طور پر ہوا شاید یہی ہماری تقدیر ہو۔ یہ کہتے کہتے وہ خود بھی کانپنے لگی اور اس کے بدن پر ایک عجیب سی لرزش گزرنے لگی جس نے مجھے پریشان کر دیا۔ کیا بات ہے کلارا، تم کانپ کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ پھر سنبھل گئی۔ بعض خیال یوں ہی آتے اور گزر جاتے ہیں، مگر میں تمہیں پریشان نہیں کروں گی۔ تم نے یہی وعدہ کیا ہے کہ انجمن کا خط مل گیا، اس نے تمہیں اجازت دے دی تو تم مجھے قبول کر لو گے۔ ہاں میں جانتا ہوں انجمن کہ تم ایسا خط کبھی نہیں لکھو گی۔ کلارا بڑے اطمینان سے بولی، وہ خط تمہیں مل جائے گا۔ اس کا لہجہ اس قدر حتمی اور فیصلہ کن تھا کہ مجھ میں بولنے کی سخت ہی نہ رہی، اور اسے جواب کے ساتھ وہ گیٹ کی طرف مڑی۔ میں ایک حیرت سے دو چار تھا، وہ بھی کسی عجیب سے خیال میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہم برآمدے میں پہنچے تو کہنے لگی، صبح بیٹھ ٹی اپنے کمرے میں پیو گے یا میرے کمرے میں آ جاؤ گے؟ سوچا شاید مارکھم کی موجودگی میں صبح ہی صبح میرے ساتھ چائے پینا پسند نہ کرے۔ میں نے اس کی پسند کا خیال رکھا، تمہارے کمرے میں آ جاؤں گا۔ میں اسے چھوڑ کر اپنے کمرے میں پہنچا تو پروفیسر بھی مارکھم سے بات چیت ختم کر چکا تھا۔ مجھے دیکھتے اٹھا اور بولا، میں نے مارکھم کو قائل کر لیا ہے کہ غاروں کے شہر کی طرف ہمارا سفر ضروری ہے۔ پھر گڈ نائٹ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ دوسری صبح بیٹھی کلارا کے کمرے میں پی۔ اس میں پروفیسر اور مسز اسٹیلا کو بھی شامل کر لیا جو بیدار ہو گئے تھے۔ پروفیسر نے خیال ظاہر کیا، صبح کی چائے کسل مندی دور کرنے کا بڑا اچھا نسخہ ہے۔ اسی دن مارکھم ناشتے سے فارغ ہوتے ہی اپنے آسامی اردلی کے ساتھ لوٹ گیا۔ غالباً ایجنسی کے انگریز پولیٹیکل ایجنٹ کے ہمارے بارے میں رپورٹ دینا چاہتا تھا۔ ہم بھی کوکی قبیلے کی طرف سفر کی تیاریاں کرنے لگے۔ انہی تیاریوں کے دوران میں اپنے خط کا آخری حصہ مکمل کر رہا ہوں تاکہ تمہیں مفصل حالات سے آگاہ کر سکوں۔ غاروں کے شہر کا سفر کافی سنسنیخیز صورتحال اختیار کر چکا ہے، اور اب ہمیں تاریخ و آثار کی دریافت کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ 30 برس پہلے سر ہندی ان کے ساتھیوں کو کیا حادثہ پیش آیا اور وہ کیوں واپس نہ آ سکے۔ کوکی قبیلے کی طرف روانگی سے قبل میں یہ خط ڈاک بنگلے کے لیٹر باکس میں ڈال دوں گا۔ پروگرام کے مطابق 24 یا 25 مئی کو اسی ڈاک بنگلے میں ہماری واپسی ہوگی، اور جیسے کلارا نے مجھے کہا ہے، مجھے امید ہے کہ واپسی پر تمہارا خط میرا منتظر ہوگا۔ انجمن، میں تمہیں کلارا کے بارے میں ہر بات تفصیل کے ساتھ لکھتا رہا ہوں، مگر یہ نہیں جانتا کہ تم نے اسے اپنے خط میں کیا لکھ دیا ہے۔ روانگی سے قبل میں نے بعض باتیں تفریحاً کی تھی، ان میں سنجیدگی کا رنگ کیوں بھر رہی ہو؟ کلارا بے شک ایک اچھی لڑکی ہے، حسن میں، گفتگو میں، چال ڈھال میں، خلوص اور پیار میں ایسی لڑکیاں بہت کم ملتی ہیں۔ میں اسے پسند کرتا ہوں، اس کے ساتھ دوستی کا پیمان بھی کر چکا ہوں، مگر اس بات پر حیران ہوں کہ کلارا جو چاہتی ہے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کروں۔ مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ وہ سب کچھ تمہارے ایما پر کر رہی ہے۔ کیا کلارا کو سچ مچ میری زندگی میں داخل کر دینا چاہتی ہو؟ اس نے اتنے یقین سے تمہاری اجازت حاصل کرنے کی بات کی ہے کہ میرا اپنا ارادہ اور اعتماد متزلزل ہوا جا رہا ہے۔ میں نے 2.5-3 ماہ میں لوٹ آنے کا جو وعدہ کیا تھا وہ مجھے یاد ہے،
خدا نے چاہا تو وعدے کے مطابق لاہور پہنچ جاؤں گا اور کلارا کو بھی اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ ہماری مہم کی کامیابی کے لیے دعا کرو۔ اب غاروں کے شہر سے واپسی کے بعد ہی تمہیں سفر کی روداد ارسال کر سکوں گا۔ اس الف لالوی قسم کے انتہائی خوبصورت ڈاک بنگلے سے ہماری روانگی میں صرف 1 گھنٹہ باقی ہے۔ بودی ابھی مجھے روانگی کے انتظامات کی اطلاع دینے آیا اور تم سب لوگوں کو سلام کہتا ہے۔ میں ابھی اب رخصت چاہتا ہوں۔ امجد کا خیال رکھنا، میری طرف سے پیار کرنا، تمہارا ناصر حیات۔ ابو نے یہ خط 3 مئی 1914 کو ڈاک بنگلے سے پوسٹ کیا تھا جب وہ اپنی پارٹی کے ہمراہ کوکی ویلی کی طرف روانہ ہو رہے تھے، مگر جیسا میں پہلے بیان کرایا ہوں اس کے ساتھ کلار آنٹی کا بھی ایک خط موصول ہوا۔ اب آنٹی کے خط کا ترجمہ درج ذیل کرتا ہوں۔ پیاری انجمن، اپنے گزشتہ خط میں کچھ تفصیلات بیان کر چکی ہوں اور میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا کہ شاید اپنے تجربے میں ہار جاؤ گی۔ چند روز کے اندر کچھ اور سنسنی خیز حالات پیش آئے جن کی اطلاع دے رہی ہوں۔ ناصر مجھ سے پہلے کی طرح بدکتا اور بھاگتا نہیں۔ دوستی کا پیمان کر لینے کے بعد اس میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ مجھ پر پہلے سے زیادہ اعتماد کرتا ہے اور گفتگو میں خوبصورت فکریں استعمال کرتا ہے جن میں بے تکلفی کے ساتھ ساتھ اس کی دلچسپی کا اظہار بھی ہوتا ہے، مگر ابھی اس میں ایک عاشق کی وارفتگی پیدا نہیں ہو سکی جس کا مجھے انتظار ہے۔ انجمن، وہ تمہاری محبت میں اتنی گہرائی تک جا چکا ہے کہ جب تک میں خود بھی اس گہرائی میں اتر نہ جاؤں شاید اس کے پیار حاصل نہ کر سکوں، مگر معلوم ہوتا ہے قدرت میرا ساتھ دے رہی ہے، کیونکہ وہ قدم قدم پر ناصر کو میرے قریب سے قریب تر کرتی چلی جاتی ہے، اور شاید ایک دن وہ مجھے بھی اسی طرح پیار کرنے لگے جیسا تمہیں کرتا ہے۔ ہم نے یہاں بعض قبیلوں کے بھوت مندر دیکھے اور ان کے عقیدوں، توہمات اور رہن سہن کے طریقوں سے محسوس کرنے لگی ہوں کہ میں ہزاروں سال پہلے پیچھے لوٹ رہی ہوں۔ یورپ میں بھی بعض خانہ بدوش قبائل قدیم طرز زندگی کو ابھی تک نہیں چھوڑ سکے، عجیب و غریب توہمات کا شکار ہیں۔ علاوہ ازیں بہت سے لوگ انجیل کی بیان کردہ روایتوں کے مطابق بدروحوں اور بھوتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں، مگر بھوتوں، چڑیلوں اور ارواح خبیثہ کے متعلق عقائد کی جو شدت آسام کے سرحدی قبیلوں میں نظر آئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ زمانہ حال سے بہت پیچھے کہیں دھات پتھر کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے عقیدے اور رسم و رواج حیرت انگیز ہیں اور کوکی قبیلے کے ایک پرانے رواج کے مطابق جس میں بیاہتا لوگ جوڑا جوڑا ہو کر ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں، مجھے ناصر سے قریب تر ہونے کا موقع مل گیا۔ اگرچہ یہ قرب و وصال روایتی نہیں تھا کیونکہ ہم بحالت مجبوری اکٹھے ہوئے تھے، پھر بھی میں ان لمحات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی جو ناصر کے ساتھ ایک ہی بستر میں میسر آئے۔ وہ میرے قرب سے انتہائی پریشان تھا، مگر جب میں نے یقین دلایا کہ تمہیں انجمن سے نہیں چھینوں گی اور ہمارے مابین ایک حد قائم رہے گی جو رہنی چاہیے، تب کہیں جا کر اس کی وحشت دور ہوئی اور پہلو کے بل لیٹ کر مجھ سے ہولی ہولی باتیں کرنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے لیے اپنے دل میں اس کے پیار کا گوشہ رکھتا ہے جسے فی الحال دوستی کا عام سا نام دیتا ہے، مگر ایک دن آئے گا جب وہ پوری شدت کے ساتھ مجھے قبول کر لے گا، کیونکہ اس رات جب ہم ایک دوسرے کے قریب تر تھے تو اس نے مجھے اپنی پسندیدگی کی سند دے دی اور بطور ثبوت تھوڑا سا پیار بھی کیا، مگر اس پیار اور قربت کے باوجود کوئی غلط بات نہیں ہوئی اور اب ناصر پہلے سے زیادہ میرا گرویدہ نظر آتا ہے، مجھ پر زیادہ اعتماد کرتا ہے۔ اس رات بس ہم سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے، مگر میں محسوس کر رہی تھی کہ پوری کائنات ہماری سرگوشیوں کو سن رہی ہے اور قدرت ہمارے وصال کی راہ ہموار کرنے میں مصروف ہو گئی ہے۔ انجمن، کوکی قبیلے میں پیش آنے والا یہ حسین واقعہ قدرت کا اشارہ ہے اور میں اس اشارے سے ڈر بھی گئی ہوں کہ کہیں تمہارا خواب سچ مچ پورا نہ ہو جائے۔ اس واقعے کے بعد ممی اور ڈیڈی بھی ہمارے بارے میں بڑے سنجیدہ ہو گئے اور ڈاک بنگلے میں واپس آتے ہی ڈیڈی نے مجھے ناصر کے بارے میں پوچھا۔ میں نے صاف صاف بتا دیا کہ میں اس سے پیار کرتی ہوں، شادی بھی اسی سے کروں گی اور اب مجھے انگلستان سے کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی۔ یہ جواب سننے کے بعد انہوں نے کل سپہر وادی میں سیر کا پروگرام بنایا اور ناصر کو بھی ساتھ لے لیا۔ دراصل وہ اس کا اندیا معلوم کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ڈیڈی کو بتا دیا تھا کہ ناصر کے دل و دماغ پر انجمن چھائی ہوئی ہے، مگر میں اسے راضی کر لوں گی اور وہ مجھے مسرت نہیں کر سکے گا۔ ابھی ڈیڈی نے رشتے ناطے کی بات نہیں چھیڑی تھی کہ اس سے پہلے ایک لرزہ خیز واقعہ رونما ہوا۔ اس واقعے نے جو شاید قدرتی کی طرف سے پیش آیا تھا، تکلفات و حجابات کے تمام پردے اٹھا دیے اور ڈیڈی نے میرا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ میں دے دیا اور ممی نے کہا کہ وہ مجھے اپنی چھوٹی دلہن قبول کر لے۔ مجھ سے غیر معمولی دوستی اور لگاؤ کے باوجود وہ پس پیش کرتا رہا کیونکہ تمہاری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتا، مگر رات جب ہم چاندنی میں ڈاک بنگلے کے پھاٹک پر کھڑے تھے میں نے اسے یقین دلایا کہ انجمن کا اجازت نامہ تمہیں مل جائے گا، جس پر وہ مبہوت سا کھڑا مجھے دیکھتا رہا۔ انجمن، حالات بالکل اسی طرح پیش آ رہے ہیں جس طرح تم نے لکھے تھے اور میں خوفزدہ ہوں کہ شاید تمہارے اندیشے درست ثابت ہوں اور تمہارے خواب کی تعبیر ہمارے پاؤں کی زنجیر بن جائے۔ خدا کے لیے دعا کرو کہ تمہارا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو اور میں ناصر کو لے کر جلد از جلد تمہارے پاس پہنچ جاؤ اور تم مجھے اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن بناؤ۔
میں بھی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہوں کہ اے خداوند، خدا میری انجمن کا خواب پورا نہ ہو، اور اگر اس کی تعبیر کے سامان ہو رہے ہیں تو انہیں منتشر کر دے۔ مجھے امجد ناصر بہت یاد آتا ہے، حالانکہ میں نے اس کی تصویر تک نہیں دیکھی۔ ایک بار پھر اسے میری طرف سے گود میں لے کر پیار کرنا اور کہنا میں واپسی پر اس کے لیے بہت سی چیزیں لے کر آؤں گی۔ تمہاری اپنی کلارا ہرش۔ ان دونوں خطوط سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کلارا آنٹی اور ابو کے حالات بڑی دلچسپی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے اور آنٹی انہیں بے پناہ پیار کرنے لگی تھی، لیکن امی کے کسی خواب سے خوفزدہ بھی تھی جس کا ذکر انہوں نے کسی سے نہیں کیا تھا۔ صرف کلارا آنٹی کو اپنا کوئی عجیب و غریب خواب لکھ بھیجا تھا، مگر تاکید کی تھی کہ ابو کو بھی نہ بتائے۔ شاید اس خواب کی بنا پر آنٹی نے کچھ فرمائشیں کی تھیں، اسے کوئی اجازت دے دی تھی۔ ابو نے لکھا تھا کہ وہ غاروں کے شہر سے واپسی کے بعد جب 24 یا 25 مئی کو ڈاک بنگلے میں واپس آئیں گے تب ہمیں خط تحریر کریں گے، اور اس دوران خط نہ لکھ سکنے کی مجبوری غالباً اس لیے تھی کہ جس طرح وہ سفر کرنے والے تھے ادھر ڈاک کی آمد و رفت کا کوئی سلسلہ نہ تھا۔ وہ 24-25 مئی کو خط لکھتے تو ہمیں 5 یا 6 جون تک مل جاتا، کیونکہ آسام کے دور دراز سرحدی علاقے سے ڈاک کی ترسیل میں عموماً دیر ہو جاتی، اور مشرق کی جانب سے آسام کے آخری ریلوے اسٹیشن سیخوا گھاٹ تک کا سرحدی علاقے کی ڈاک کشتیوں کے ذریعے پہنچتی تھی۔ ہم بڑی بے چینی سے ابو اور کلارا آنٹی کے خطوط کا انتظار کرنے لگے، مگر جب جون کا نصف بھی گزر گیا اور کوئی خط نہ آیا تو بہت فکر مند ہو گئے۔ ہر روز خط کا انتظار رہتا اور ہر شام مایوس ہونا پڑتا، حتیٰ کہ 20 جون کی تاریخ بھی گزر گئی۔ نانا نے رامپور سے چٹھی لکھی کہ ایک خطرناک سفر کے دوران ڈاک کا سلسلہ اچانک منقطع ہو جانا خالی ذلت نہیں ہو سکتا۔ امی اور اماں بھی بہت پریشان اور ہر نماز میں ابو کی خیر و عافیت اور واپسی کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ 27 جون کو میاں بادشاہ نے گورنر پنجاب کو درخواست لکھی کہ سرکاری طور پر آسام گورنمنٹ کے پولیٹیکل ایجنٹ سے نواب ناصر حیات اور ان کے دوستوں کے بارے میں صورتحال معلوم کی جائے۔ 29 جون کو امی نے مسز اسٹیلا سونیا کے رشتہ دار مسٹر اینڈریو کو، جو بنگال ہوم ڈپارٹمنٹ پہ سیکنڈ سیکرٹری تھے، کلکتہ خط لکھا، جس میں مسز اسٹیلا، ان کے شوہر پروفیسر ولیم ہرش اور بیٹی کلارا کے بارے میں معلومات دریافت کی گئی۔ لیکن چند روز کے بعد جواب آیا کہ مسٹر اینڈریو ہنگامی حالات کے تحت انگلستان چلے گئے ہیں۔ میں نے ابھی تک اپنے قارئین کو یہ نہیں بتایا کہ 14 مئی 1914 کو پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا تھا اور انگلستان اور جرمنی کے درمیان وسیع پیمانے پر لڑائی چھڑ گئی تھی۔ اس جنگ میں دولت عثمانیہ کی تمام ہمدردیاں جرمنی کے قیصر ولیم کے ساتھ تھی، اور وزیر حرب انور پاشا جرمنی کی طاقت سے بہت متاثر تھے۔ سرکار انگلش کو خطرہ تھا کہ کہیں ترک ہندوستانی مسلمانوں کو انگریز کے خلاف بغاوت پر آمادہ نہ کر دیں۔ اس لیے اسلامی امور کے ماہر انگریز افسروں کو لندن طلب کر لیا گیا تاکہ انہیں نئی خدمات سونپی جائے۔ مسٹر اینڈریو بھی اسی سلسلے میں انگلستان جا چکے تھے۔ میاں بادشاہ نے گورنر پنجاب کو جو درخواست بھیجی تھی وہ بھی ہنگامی حالات کی نظر ہو کر رہ گئی۔ جنگ کی وجہ سے وائسرائے نے تمام گورنروں کو ضروری ہدایات دینے کے لیے نئی دہلی بلا لیا تھا۔ اجلاس میں شرکت کر کے گورنر پنجاب کئی دن کے بعد لاہور آئے، کیونکہ پنجاب فوجی بھرتی کا صوبہ تھا۔ وائسرائے نے اس سلسلے میں گورنر کو مشروع ہدایت کے لیے مزید 2 دن ٹھہرا لیا تھا۔ بہرحال گورنر کی واپسی کے بعد ان کے سیکرٹری کی طرف سے جواب موصول ہوا کہ آسام گورنمنٹ سے صورتحال دریافت کی گئی ہے، جواب آنے پر اطلاع دی جائے گی۔ 31 جولائی کو کہیں شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ کے سیکرٹری کا جواب موصول ہوا کہ پنجاب کے ایک سیاح ناصر نواب اپنے انگریز دوستوں کے ہمراہ ایجنسی کے آخری ڈاک بنگلے میں ٹھہرے ہوئے تھے، مگر 3 مئی کو وہ لوگ شمال کی طرف روانہ ہو گئے اور پلٹ کر نہیں آئے۔ خیال ہے کہ وہ آسام کی سرحد پار کر چکے ہیں۔ انہی ایام میں ایک اور ستم یہ ٹوٹا کہ امی نے اپریل میں ابو اور کلارا آنٹی کو جو خطوط ایجنسی کے آخری ڈاک بنگلے کے پتے پر ارسال کیے تھے وہ 3 ماہ کا گشت کرنے کے بعد لاہور واپس آ گئے، جن پر لکھا تھا مکتوب الیہ لاپتہ ہے۔ جو ہی امی کو خطوط واپس آئے اور انہوں نے مکتوب الیہ لاپتہ ہیں کے الفاظ پڑھے، وہیں غش کھا کر گر گئی اور اماں بھی اپنے سر پر 72 مار کر چلائی، ہائے لوگو میں لٹ گئی۔ معزز سامعین حضرات، مہماتی سفر کی یہ سنسنی خیز داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ ناولستان اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔